شہرت اور پیسہ ایسی بھوک ہے جس کے پیٹ میں کائنات بھی نہیں سما سکتی۔ شہرت کو آج کے ڈیجیٹل دور میں ریٹنگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ الیکٹرانک میڈیا سے لے کر سوشل میڈیا تک ریٹنگ کی دوڑ چل رہی ہے۔ ہر کوئی دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش میں ہے اور اس دوڑ میں معاشرتی اخلاق، حیاداری، رواداری، حتیٰ کہ دینی تقدس کی بھی پرواہ نہیں کی جاتی، بلکہ معاف کیجیے گا، دین کا نام استعمال کر کے اس دوڑ میں آگے نکلنے کے زیادہ مواقع دیکھ کر بہت سے لوگ اس میدان میں کود پڑتے ہیں۔ دین کے نام پر لوگوں کو اعمال پر لانے، دین سکھانے، اخلاق اپنانے کی ترغیب دینے کے بجائے ایسے اختلافی موضوعات کو منتخب کیا جانے لگا جن میں گرما گرم بحثیں ہوں اور لوگوں کو دین سیکھنے کے بجائے بحث و مباحثہ سے لطف اندوز ہونے کا موقع ملے۔ بدقسمتی سے اس کی بنیاد مرحوم عامر لیاقت صاحب نے رکھی، جنہوں نے رمضان ٹرانسمیشن کے نام پر ہر روز اختلافی موضوعات پر مختلف مکاتب فکر کے علماء کو یکجا کر کے بحث و مباحثے کا آغاز کروایا، جس سے عوام خوب انٹرٹین ہونے لگی۔ یہ ماڈل کامیاب رہا کیونکہ اس سے قبل مختلف علماء دینی مسائل، اخلاقیات، روحانیات اور دیگر اصلاحی موضوعات پر گفتگو کرتے تھے، لیکن ظاہر ہے اس سے وہ مطلوبہ ریٹنگ نہیں مل پاتی تھی، تو بہت سے ٹی وی چینلز نے اسی ماڈل کو چلانا شروع کر دیا۔ لیکن الیکٹرانک میڈیا پھر بھی کسی حد تک کنٹرول تھا۔ زیادہ قابل اعتراض گفتگو اکثر آن ایئر ہی نہیں ہوتی تھی، لیکن جب سے یہ سب کچھ سوشل میڈیا پر آیا ہے، جہاں پر کوئی کنٹرول ہی نہیں، تو بات زیادہ بگڑنا شروع ہو گئی ہے۔ الیکٹرانک میڈیا کی دیکھا دیکھی سوشل میڈیا پر بھی کچھ چینلز نے اسی ماڈل کو اپنایا اور علمی مباحثہ یا مذاکرہ کے عنوانات پر مرغوں کی لڑائیوں کی طرز پر اختلافی اور حساس موضوعات پر علماء کو لڑانے کے پروگرامز شروع کر دیے۔ اسی طرز کے ایک پروگرام میں افضلیت، یعنی حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم افضل ہیں یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع پر گفتگو کے دوران علامہ یاسین قادری نامی ایک شخص جو بظاہر اہل سنت کا لبادہ اوڑھے ہوئے تھا نے داماد رسول، خلیفہ ثالث، جامع القرآن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں انتہائی گھٹیا الفاظ کہے، جس پر پروگرام کے شریک مہمان سید ذوالفقار شاہ گیلانی نے احتجاج بھی کیا اور ٹوکا بھی۔ حضرت میں احتجاج کروں، یہ تشریف دشمنوں کی طرف کی تھی، یہ غلط بات ہے۔ میں قرآن سے پڑھاتا ہوں یار یہ کس کو کہہ رہے ہیں یار، یہ کیسا آدمی ہے یار؟ تشریف دشمن نہیں اویس بھائی، اویس بھائی آپ کہتے ہیں کہ آپ سنیے یار، آپ واپس لو ان سے یار، یہ عبارت واپس لو، استغفر اللہ، ورنہ آپ اس کو بولو گستاخ آدمی ہے۔ جبکہ پروگرام کے میزبان اویس ربانی نے اس موقع پر علامہ یاسین رافضی کو اپنے الفاظ واپس لینے کا بارہا کہا، جس پر اس نے بادل نخواستہ الفاظ تو واپس لے لیے، لیکن نہ اس پر کوئی ندامت کا اظہار کیا نہ توبہ کی۔ میں ان کے کہنے پہ نہیں کہہ رہا، یہ میرا اپنا ذاتی فیصلہ ہے کہ آپ صرف عبارت پڑھیں، اپنے جملے واپس۔ میں کہہ رہا ہوں حدیث پڑھیں، اچھا میں اپنی شرح نہ ایک منٹ شاہ صاحب، حدیث ہم سنیں گے، وہ جملہ واپسی لیں جو حدیث میں نہیں۔ چلو جی، میں شرح نہیں کرتا، میں واپس لوں گا، بات ختم۔ وہ جملہ واپس لے لیں گے، بولے میں جملہ واپس لیتا ہوں، میں رجوع کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ جیسے ہی یہ کلپ سوشل میڈیا پر آیا، سوشل میڈیا پر جیسے آگ لگ گئی۔ پہلے تو کسی کو یقین نہیں آیا کہ کوئی شخص جو خود کو مسلمان اور اہل سنت کہتا ہے، وہ ایسے الفاظ ایک ایسی ہستی کے بارے میں کیسے کہہ سکتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی یاروں میں سے ایک تھے، جن کے نکاح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں آئیں، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد تھے، جنہوں نے اپنا تن من دھن سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا، جو نہ صرف کاتب قرآن تھے بلکہ جامع القرآن بھی تھے، جو نہ صرف عشرہ مبشرہ میں تھے بلکہ خلیفہ راشد بھی تھے، جنہوں نے مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی وجہ سے اپنے حق میں اٹھنے والی تلواروں کو نیام میں ڈال دیا اور شہادت کا جام پی لیا۔ سوشل میڈیا پر بھرپور احتجاج ہوا اور علامہ یاسین نامی اس شخص کو گرفتار کرنے اور ان گستاخانہ کلمات پر مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ زور پکڑ رہا ہے۔ اس سلسلے میں مختلف حضرات نے پریس کانفرنسیں بھی کیں اور اس کے ساتھ ساتھ FIA سائبر کرائم میں باقاعدہ شکایات بھی درج کی گئیں۔
جس کے بعد علامہ یاسین نامی اس رافضی نے وضاحتی ویڈیو جاری کی جو وضاحت کم اور شرارت زیادہ محسوس ہو رہی ہے۔ اس کا یہ کہنا کہ کسی مقدس شخصیت کے بارے میں دل میں گستاخی کا شائبہ تک نہیں ہے ناقابل قبول ہے، کیونکہ یہ دل نہیں زبان کا معاملہ ہے۔ آپ کے دل میں کیا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ہم ظاہر کے مکلف ہیں اور آپ کے الفاظ انتہائی غلط اور غلیظ ہیں۔ جبکہ پروگرام کے میزبان اویس ربانی نے بھی ایک وضاحتی ویڈیو جاری کی، لیکن ان کی اس وضاحت کو کسی بھی سطح پر تسلیم نہیں کیا گیا۔ چنانچہ انہوں نے 30 اپریل کو ایک اور ویڈیو جاری کی جس میں انہوں نے اپنے دانستہ اور نادانستہ عمل پر غیر مشروط معافی مانگ لی۔ کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اویس ربانی صاحب نے ذمہ دارانہ طریقے سے کام ادا نہیں کیا یا کوئی ایسی بات کی ہے جس سے گستاخی توہین کا پہلو نمودار ہوتا اور وہاں پہ ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، میں سب سے پہلے بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی تعویل کے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ باوجود اس کے کہ ہم نے ہر ممکن کوشش کی، اگر کسی کی بھی دل آزاری اس سے ہوئی ہو، خاص طور سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میں معذرت خواہ ہوں اور معافی کا طلبگار ہوں۔ اویس ربانی صاحب، آپ نے معافی مانگ کر اچھا کیا، لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ دوران پروگرام اپنی دینی غیرت اور حمیت کا اظہار کرتے ہوئے موصوف کو روک دیتے، انہیں اپنے الفاظ واپس لے کر اس پر توبہ کرنے کا کہتے، اور اگر وہ نہ مانتے تو انہیں پروگرام سے اٹھ جانے کا کہتے، بلکہ رکیں۔ آپ کو ضرورت ہی کیا پڑی ہے ایسے حساس اور اختلافی موضوعات پر علمی ٹاکرے کروانے کی؟ اس سے عوام کو کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ اس سے کون سی آگاہی، کون سا شعور، کون سا علم پھیلے گا؟ خدارا ہوش کے ناخن لیں، اور فرقہ واریت کی آگ کو اگر بجھا نہیں سکتے تو اسے بھڑکائیں بھی مت۔ اللہ نے اگر آپ کو دین کا ذوق، شعور اور علم دیا ہے تو مثبت کام کریں، لوگوں کو آپس میں لڑائیں مت۔